ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد کریں گے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، آج اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ خرافات میں ہمارے نوجوانوں کا وقت گزر رہا ہے، تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور آج دیکھو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر، ایک مسلمان کہلانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنی بہنوں کو تکتا نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ ارے جھوٹی محبت، جس محبت کو تو نے، محبت کیا ہے؟ محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ تم نے محبت جیسے مقدس لفظ کو بدنام کر دیا ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں محبت کرنے والوں، اے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہیں پیار کرنا ہے، اگر تمہیں محبت کرنی ہے، دنیا کے حسن کو نہ دیکھو، دنیا کے حسن سے اپنی آنکھوں کو چکا چوند میں اس کی نہ جانے دو، بلکہ پیار کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ اور یہ بات آدمی ایک نہ ایک دن سمجھتا ضرور ہے۔ عشق مجازی ایک چیز ہے، عشق حقیقی دوسری چیز ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ اے محبت کرنے والوں، آج تم نے محبت جیسے لفظ کو کیسا تم نے اس کو کتنا گندا کر دیا ہے۔ محبت جانتے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شاعر جن کی ایک دعا، ایک بزرگ اللہ والے، وہ دعا تمام مدارس میں، اداروں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو میرا خالق و مالک ہے، میں بندہ تیرا، ذرے ذرے سے عیاں جلوے زیبا تیرا۔ حضرت مولانا اکرم رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ کلام، ان کی یہ دعا ہے، اور یہ مدارس میں، اداروں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، طلبہ پڑھتے ہیں۔ لیکن سنو، انہوں نے محبت کا جب تذکرہ کیا اپنی شاعری میں، محبت کو کس طرح سے پیش کیا، عشق کو جب انہوں نے پیش کیا تو ان کا انداز کیا تھا؟ ان کا انداز بھی بڑا اچھا تھا۔ محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا، یہ ایک بزرگ کے الفاظ ہیں۔ محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا، ہمارا عقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا۔ چڑھا جاتے ہیں وہ دو پھول، یہ ان کی عنایت ہے، مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ اور پھر کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا، محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اور محبت کی بات چلی ہے تو میں آپ کو محبت کی ایک داستان سناتا ہوں۔ نوجوانوں، سبق حاصل کرنا، اس کو سننا توجہ کے ساتھ میں۔ خراسان سے قافلہ آیا حلب کے اندر، خراسان سے قافلہ آیا بلخ کے اندر۔ اللہ اکبر، اس قافلے کے اندر ایک فقیر، ایک بزرگ بھی آئے۔ خراسان سے قافلہ آیا بلخ کے اندر، اس قافلے کے اندر ایک فقیر، ایک مزدور، ایک اللہ والا بھی آیا ہوا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اس فقیر کی زندگی بڑی عجیب ہے، غربت میں زندگی گزر رہی ہے، مزدوریاں کر کر کے گزارا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ آیا، کچھ دن رکا، واپس چلا گیا، مگر وہ فقیر نہیں گیا، اس نے وہیں اپنی کٹیا بنا لی۔ اور وہ کٹیا کہاں پر بنائی؟ بادشاہ کا جو محل تھا اس کے نزدیک جو باغ تھا، شاہی باغ، اس کے قریب میں اس فقیر نے اپنی کٹیا بنا لی۔ فقیر اپنی کٹیا کے اندر اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر، دن کا اجالا ہوتا ہے،
دن کی سفیدی پھیلتی ہے، فقیر اپنی کٹیا سے نکلتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، گھومتا ہے، شہر کے چکر لگاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، شام ہوتی ہے واپس اپنی کٹیا میں چلا آتا ہے، شام ہوتی ہے واپس اپنی اسی جھونپڑی میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روز ایسا معاملہ ہوا، ایک دن ایسا آیا، یہ فقیر جب اپنی کٹیا سے نکلا، تھکا ہارا واپس آیا کہ یہ واپس آنے کے بعد میں بیٹھا ہے مگر طبیعت بڑی اداس ہے، دل نہیں لگ رہا ہے۔ اچانک اس کو یہ خیال آیا، چلو ذرا سا اٹھ کر باغ میں چلا جاتا ہوں، ذرا باغ میں ٹہلوں گا، طبیعت میری شاد ہو جائے گی، دل کو ذرا آرام مل جائے گا، دل کو ذرا چین مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فقیر اٹھا ہے، اپنی کٹیا سے نکلا ہے، اس شاہی باغ کے اندر پہنچا ہے، ابھی بڑھ رہا ہے آگے، ابھی اس کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، باغ کے اندر سے آواز آتی ہے، او آنے والے اجنبی آگے نہ بڑھ، واپس چلا جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، یہ باغ جو ہے یہ شاہی باغ ہے، اور اس باغ کے اندر اس وقت شہزادی موجود ہے۔ اور یہ واقعہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی خیالی واقعہ ہے، نہیں، اس واقعے کو حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب لال ازار کے اندر نقل کیا ہے۔ آواز آئی، او آنے والے واپس چلا جا، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر شہزادی آئی ہوئی ہے۔ اس فقیر نے جیسے اس آواز کو سنا، اس نے جیسے ہی نظریں اٹھا کے دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی، عجیب معاملہ، نظر پڑی تو کیا دیکھا، ملکہ حسن و جمال سامنے ہے، ایک ایسا خوبصورت چہرہ، ایک ایسا دلکش چہرہ کہ دیکھتے ہی دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل نے جیسے دیکھا پسند کر لیا، آنکھوں نے دیکھا ہے، دل نے پسند کر لیا ہے، دل میں عشق کی چنگاری لگ گئی ہے، عشق کی آگ سلگنے لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فقیر کو محبت ہو گئی، اس چہرے کو ایک بار دیکھا ہے، پتا ہے شہزادی ہے، میں فقیر ہوں، شہزادی کا اسٹیٹس الگ ہے، فقیر کی زندگی الگ ہے، مگر نظریں پڑی ہیں چہرے پر، تو نظریں جب پڑی ہیں، حسن دیکھا تو دل نے کہا، دل پکار اٹھا، دل کی دنیا بدل گئی، دل سے آواز آئی، یہ وہ چہرہ ہے جو تیرے دل کو، تیرے وجود کو سکون پہنچائے گا۔ محبت نے انگڑائی لی، دل میں عشق پیدا ہوا، اللہ اکبر۔ اب وہ چہرہ ہر وقت خیال میں رہتا ہے، واپس تو آ گئے مگر وہ چہرہ خیال سے نکلتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن ایسا آ گیا، یہ فقیر اپنی کٹیا سے نکلا، شاہی محل پہ پہنچ گیا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، اپنی فریادیں سنا کے جا رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو ذرا سا عہدہ مل جائے، کسی غریب کی بات نہیں سنتا، مگر میرے عزیزو یاد رکھنا، وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے پاس بھی سلطنت تھی، ان کے پاس بھی حکومت تھی، مگر وہ غریبوں کی فریادیں سنا کرتے تھے، وہ غریبوں کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلایا کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، فریادی اپنی اپنی فریادیں سنا رہے ہیں، اور بادشاہ ان کے ساتھ میں انصاف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آ کر کسی آنے والے نے کہا تھا، کسی خادم نے کہا تھا، بادشاہ ایک فقیر دروازے پہ کھڑا ہے، باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ نے کہا فقیر کو بلا لو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ فقیر کو محل میں بلا لیا گیا، فقیر محل میں آیا، دیکھا جسم پر پیوند لگے ہوئے کپڑے بوریا ہے، مگر دنیا دیکھ رہی تھی جسم کے کپڑوں پہ پیوند لگے، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ گدڑی کا لال آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قلندر آ رہا ہے۔
کیسا قلندر؟ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ گدڑی کا لال آ گیا، اور قلندر تو قلندر ہوتا ہے، قلندر کی تو شان الگ ہوتی ہے۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا آنے والے فقیر بتا، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی فریاد سنا۔ فقیر کہنے لگا بادشاہ میں جو فریاد لے کر آیا ہوں وہ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تو الگ میں بیان کر دینا۔ الگ جگہ پر بلا لیا گیا، دربار ختم ہو گیا، سب چلے گئے۔ ادھر بادشاہ نے کہا بول کیا اپنی فریاد لے کے آیا ہے؟ فقیر کہنے لگا حضور میں فریاد بس اتنی لے کے آیا ہوں کہ آپ کے یہاں آپ کی اکلوتی شہزادی، آپ کی بیٹی جوان ہے، میں اس سے رشتہ لے کر آیا ہوں، میرا رشتہ قبول کر لیجئے۔ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ بادشاہ نے اتنا سنا، چہرے پہ نظر ڈالی، وجود پہ نظر ڈالی ہے، بادشاہ بھی حیران، بادشاہ بھی حیران ہے۔ ابھی بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وزیر غصے میں تلملا اٹھا، تلوار نکالی، کہنے لگا او فقیر ذرا اپنے آپ کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ لے، اپنی اوقات دیکھ لے، پھر بات کرنا۔ بادشاہ کے دربار میں تو پھٹا لباس پہن کر آیا، پھٹے لباس میں آنے والے تو نے جرت کیسے کی کہ بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا؟ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اسلام نے اسے یہ حق دیا ہے، مذہب اسلام کا یہ دیا ہوا حق ہے جس کا یہ استعمال کر رہا ہے۔ جب میری بیٹی جوان ہے تو ہر عام و خاص کوئی بھی رشتہ لے کر آ سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی آیا ہے، تو اسے اس طرح سے جواب نہیں دیا جائے گا، اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے ہمارے مالدار امیر لوگ اگر کوئی غریب چوکھٹ پہ آ جائے تو اس کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، اس پر ظلم و زیادتی یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا مگر کہا کہ آنے والا آیا ہے، اسلام نے اسے حق دیا ہے، لہٰذا جھڑکو مت اسے، دھتکارو مت اسے، آیا ہے جواب دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے وزیر سے بات کی ہے، وزیر اسے کوئی ایسی شرط بتا دو کہ یہ اس کو پورا نہ کر سکے، یہ اس شرط کو پورا نہیں کر پائے گا، خود بخود واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ وزیر نے کہا او آنے والے فقیر ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد میں واپس آنا، 1 ہفتے کے بعد میں آؤ گے تو تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا، 1 ہفتے کے بعد میں آؤ گے تو تمہیں آگے کی ساری بات بتا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فقیر چلا گیا مگر دل میں بڑی امنگیں ہیں، دل میں بڑی آرزویں ہیں، دل میں بڑی خواہشیں ہیں، دل میں بڑی حسرتیں ہیں۔ اللہ اکبر، چلا تو گیا مگر سارا ہفتہ انتظار کرتا رہا، کب وہ دن آئے گا، کب وہ دن آئے گا کہ میں بادشاہ کے دربار میں پہنچوں گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، وزیر نے بلایا، وزیر نے خیر مقدم کیا، اور اس کے بعد میں وزیر کہنے لگا او فقیر، او آنے والے، ہمارے یہاں بادشاہ کی بیٹی کے لیے، شہزادی کے لیے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے ہیں، کئی ملکوں کے بادشاہوں کے رشتے آئے ہیں، انہی میں تمہارا نام بھی شامل کیا گیا ہے، تمہارے رشتے کو بھی اسی میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن ذرا سی ایک شرط ہے، اگر تم نے اس شرط کو پورا کر دیا تو پھر تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ فقیر کہنے لگا شرط بتاؤ، شرط کیا ہے؟ وزیر نے کہا شرط یہ ہے کہ شہزادی کو اپنی انگوٹھی کے لیے
ایک ڈائمنڈ کی ضرورت ہے، ایک ہیرے کی ضرورت ہے۔ کیسا ہیرا؟ کہنے لگا ایک کالا ہیرا جسے آج بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، سیاہ ہیرے کی ضرورت ہے۔ اگر تم وہ ہیرا لے کر آ گئے تو تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ کون سا ہیرا ہے یہ وہ ہے جسے بادشاہ بھی آسانی سے نہیں لا سکتے۔ برفیلے سیاہ پہاڑ کی چوٹیوں میں کہیں ایک ہیرا پایا جاتا ہے، اور اس فقیر سے کہا گیا ہے وہ ہیرا لے کر آؤ جسے بادشاہ نہیں لا سکتے۔ مگر کیا خوب کہا ہے میرے امام نے، بریلی کے تاجدار نے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ محبت جب ہو جائے نا، سچی محبت، یہ محبت نہیں جو آج ہمارا نوجوان گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے ہوس بھری نگاہوں سے اپنی بہنوں کو تکتا ہے، پھر اسے محبت کہتا ہے، جو 4 دن میں لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کے اور ان کے ساتھ پھر ذلت اور رسوائی ان کی کرتے ہیں، پھر اسے محبت کا نام دیتے ہیں، یہ وہ محبت نہیں، یہ سچی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقیر نے جیسے سنا سیاہ پتھر کی ضرورت ہے، سیاہ ہیرے کی ضرورت ہے، بلیک ڈائمنڈ کی ضرورت ہے، فقیر نے کہا شرط تو تمہاری بڑی ہے، مگر عشق ہے، محبت ہے تو شرط بھی منظور ہے۔ شرط منظور کر لی، واپس آ گئے، اپنی کٹیا میں بیٹھے، آنسو بھی بہائے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، سر سجدے میں رکھا، اے مولا محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، یا اللہ میری سچی محبت کی آبرو، میری سچی محبت کی لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات گزری، سجدے کرتے کرتے صبح ہوئی، پھاوڑا اٹھایا، کدال اٹھا کے یہ دیوانہ چل پڑا، یہ مستانہ چل پڑا۔ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانہ تھا، چل پڑا۔ یہ دیوانہ چلا، منزل کا پتہ نہیں ہے مگر چل پڑا ہے۔ سنا تھا کالے برفیلے پہاڑ، ان پہاڑ کی چوٹیوں پر ملا کرتا یہ ہیرا۔ دیوانہ بڑھتا جا رہا ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے۔ آخرکار چلتے چلتے کئی دن گزرنے کے بعد میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پہاڑوں کی دیواروں کا ایک ایسا سلسلہ جو بظاہر لگتا تھا کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پہاڑ بڑے بڑے اونچے وسیع و عریض پہاڑ نظر آ رہے ہیں، مگر یہ دیوانہ پریشان ہے، آخر وہ پتھر وہ ہیرا کہاں ملے گا۔ دیوانہ ذرا تھکا، جسم کہتا تھا رک جا، عشق کہتا تھا آگے بڑھ۔ اس کی تھکن کہتی تھی ٹھہر جا اور پیچھے پلٹ جا، مگر محبت کہتی تھی وہ محبت ہی کیا جو پیچھے پلٹ جائے بندہ، وہ محبت ہی کیا جو پیچھے لوٹ جائے آدمی۔ محبت تو وہ ہے کہ انجام کی فکر کیے بغیر ہوتی ہے اور آگے بڑھنے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آخرکار اسی ایک پہاڑ کی کھو کے اندر، اس پہاڑ کی کھو کے اندر وہ دیوانہ بیٹھ گیا، سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیوانے نے رات وہیں پہ گزاری ہے، ابھی دیوانہ بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے ہوئے کہ کسی نے آ کے پیچھے سے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ آنے والا ایک بزرگ ہے، اس کا چمکدار چہرہ ہے۔ بزرگ نے کہا ہے او دیوانے، او فقیر، یہاں بیٹھا کس لیے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی آگے بڑھ، اٹھ آگے بڑھ۔ جس پہاڑ کے اندر ایک بزرگ نے آ کر کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے اپنے چہرے کو اٹھایا، نظروں کو اٹھا کر دیکھا ایک بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، بڑا چمکدار روشن چہرہ ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر یہ بزرگ کہنے لگے او دیوانے بیٹھا کس لیے ہے؟ اٹھ جا، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تو بیٹھا ہے وہیں اسی راستے کے دامن پر، اسی کھو کے دامن پر ایک بڑی چٹان آ کر گر گئی ہے۔ اب اگر بیٹھا رہے گا تو یہاں پھنس جائے گا، راستہ نکلنے کا نہیں ملے گا۔ اٹھا اپنے اوزار، کدال اٹھا اور جا کر اس چٹان کو توڑ، اپنا راستہ بنا۔ اللہ اکبر، دیوانہ جلدی اٹھائے، یہ فقیر جلدی اٹھا۔ فقیر نے کدال اٹھائی ہے، اس چٹان کو توڑنے لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فقیر چٹان کو توڑ رہا ہے، لیکن بڑی محنت کرنے کے بعد بھی وہ چٹان اتنی نہیں ٹوٹ پائی، اس چٹان کو اتنا نہیں توڑ پایا کہ وہاں سے اندر سے باہر نکل سکے۔ دیوانہ حیران ہے، کیا کروں آخر؟ مگر ادھر یہ پریشانی بھی ہے اور ادھر دوسری طرف نگاہوں میں وہی چہرہ بسا ہوا ہے، تصورات میں وہی چہرہ بسا ہوا ہے۔ ایک کدال اتنی زوردار ماری کہ ماری تو اس نے تھی، مگر اس کدال میں جو زور آ گیا وہ پروردگار کی مدد کا زور آ گیا۔ جیسی ضرب لگی چٹان پھٹی، اور جیسے ہی وہ پھٹی تو اس کے اندر سے ایک سیاہ ہیرا اس کو نظر آ گیا۔ اس نے اس کو وہاں سے توڑ کر نکالا، دیکھا یہ تو وہی ہیرا مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی، یہ تو وہی ہیرا مل گیا جس کی جستجو میں نکلا تھا۔ اللہ اکبر، اس سیاہ اس کالے ہیرے کو لیا، بلیک ڈائمنڈ کو لے کر تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ دیوانہ آ گیا، اب بلخ کے اندر آ کر محل کے قریب پہنچا، دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وزیر نے دیکھا دیوانہ پھر آ گیا، وہ وزیر کہنے لگا او دیوانے، تمہیں بتا تو دیا تھا شریفوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ بار بار آ کر تنگ کریں۔ یہ کہنے لگا او وزیر، میں تنگ کرنے نہیں آیا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، جو شرط مجھ سے تم نے رکھی تھی میں اس شرط کو پورا کرنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا وہ ہیرا مجھے مل گیا ہے، میں وہ ہیرا لے کے یوں ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہیرا رکھ کر دکھایا ہے۔ ہوش اڑ گئے ہیں سب کے، حیران رہ گئے ہیں سب، آخر کار یہ انمول ہیرا اسے ملا کہاں سے؟ دیوانے نے شرط پوری کر دی، لیکن کیا کریں، یہاں تو معاملہ دوسرا تھا۔ ادھر پھر ایک ضرب، ایک چوٹ دل پر پھر لگ گئی۔ وزیر نے کہا یہ شرط تو تم نے پوری کر لی، مگر ایک آخری شرط اور ہے، اس کو اور پورا کرنا۔ ادھر دیوانے نے اس جواب کو سنا ہے، گویا دل کی دنیا اجڑنے لگی ہے، آخر دوسری کیا شرط ہے؟ وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ کی جو بیٹی ہے، شہزادی ہے، اس کے کانوں کی بالیوں کے لیے 2 سفید موتی چاہیے۔ اگر تم 2 سفید موتی لے کر آ گئے تو پھر یہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ دیوانے نے کہا پہلی شرط تمہاری پوری ہوئی، اب تم دوسری شرط رکھ رہے ہو، چلو وہ عشق ہی کیا جس میں دشواریاں نہ ہوں، وہ محبت ہی کیا جس میں آزمائشیں نہ ہوں۔ میں اس آزمائش کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس امتحان سے بھی گزر جاؤں گا۔ وزیر کہنے لگا سوچ لو، وہ 2 سفید موتی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے ہیں، اتنی آسانی سے ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر دیوانے کے عشق نے کہا تھا او وزیر تو دنیا کے وسائل پہ بھروسہ کرتا ہے، میں اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پروردگار کی قدرت پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ دیوانہ چل پڑا ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے، بتایا گیا تھا، کسی نے بتایا تھا کہ سمندر میں وہ موتی پائے جاتے ہیں جو سمندر کی تہ کے اندر ہوتے ہیں۔ دیوانے نے سفر کیا، مسلسل سفر کرنے کے بعد میں دیوانہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا، یوں ہاتھوں میں پانی اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
آج ذرا سی آزمائش ہو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ارے اگر حوصلے مضبوط ہوں تو بڑی سے بڑی آزمائشوں میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے امتحان میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ راحت اندوری نے کہا تھا اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے۔ حوصلے بلند ہونے چاہیے، ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمندر کے پانی کو ہاتھوں میں چلو میں لے کر دیوانہ پھینکنے لگا۔ ارادہ کیا ہے؟ عزم کیا ہے؟ عزم یہ ہے کہ سارا پانی سمندر کا پھینک دوں گا، سمندر سوکھ جائے گا، اور وہ موتی جو سمندر کی تہ میں پائے جاتے ہیں وہ مجھے نظر آ جائیں گے۔ میں ایک دو موتی نہیں بلکہ میں بہت سارے موتی لے کر بادشاہ کے محل میں پہنچ جاؤں گا۔ ہاتھوں سے چلوؤں سے پانی پھینک پھینک کر سمندر کو سکھانے چلا ہے دیوانہ۔ یہ دیوانگی ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانہ پھینکتا رہا چلو سے پانی، کئی روز گزر گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، پروردگار کی غیبی مدد آ گئی۔ ایک ایسی سمندر میں موج اٹھی، ایک ایسی لہر آئی، ایک موج ایسی آئی جو اپنے دامن میں وہ سفید موتی بہت سارے لے کر آئی اور کنارے پہ لا کر ڈال کے واپس چلی گئی۔ مدد آتی ہے اللہ کی مگر حوصلہ مضبوط ہو اور پریشانیوں میں انسان ڈٹ کر کھڑا رہے۔ دیوانے نے سارے موتی بھرے ہیں اپنے جھولے میں، اپنے تھیلے میں، اور لے کر پہنچ گیا دربار میں بادشاہ۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، لے جا کر جیسے ہی موتی سامنے رکھے سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، سب حیران رہ گئے، آخر یہ کیسے کر لیا اس نے؟ آخر دیوانے نے یہ کیسے کر لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیوانے نے اللہ اکبر، اس فقیر نے وہ موتی رکھ دیے، کہا میں نے یہ شرط بھی پوری کر دی ہے۔ وزیر نے دیکھا تو وزیر کہنے لگا او دیوانے یہ بات تو درست ہے، تو نے دونوں شرطیں پوری کی ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا تھا آسانی سے تو نے اس کو کر دیا ہے، لیکن فقیر سن لے، تو نے شرطیں تو پوری کر دی ہیں مگر اپنے آپ کو دیکھ، اپنا حال دیکھ، تو غریب، تو مزدور، تیرے جسم پر پھٹا لباس، اور تو بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ کرنے چلا ہے، یہ تیری اوقات سے باہر کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقیر نے اتنا سنا، دل کو ایسی چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی، ادھر فقیر سر جھکائے، آنکھوں میں اشک لیے کھڑا ہے، ادھر اس محل کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا، شور محل کے اندر بلند ہوا، اچانک کنیزیں دوڑی دوڑی آئیں، کیا ہوا؟ شہزادی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی نبض تھمتی جا رہی ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی یہ لوگ آگے سارے بڑے، پورے محل میں ہنگامہ ہو گیا، ایک ہنگامہ خیز ماحول بن گیا۔ دیکھا کیا ہوا ہے، پتہ یہ لگا کہ بادشاہ کی بیٹی وہی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں باپ اور تمام لوگ محل کے اندر ایک ایسا سوگ کا ماحول بن گیا، ایک ایسا غم کا ماحول بن گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو۔ ادھر سب رو رہے ہیں مگر دیوانہ کھڑا ہے، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہا ہے، مالک میری محبت، میں نے پیار کیا، محبت کی مالک سچی محبت، یا اللہ ابھی میں قریب نہیں ہو پایا تھا، ابھی مل نہیں پایا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ کیا ہو گیا؟ ادھر فقیر کی آنکھوں میں بھی آنسو،
جنازہ محل سے اٹھا، قبرستان جو قریب میں تھا وہاں پہنچ گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، دفن کر دیا گیا، لوگ واپس آ گئے۔ رات کا سناٹا پھیلا، سارا شہر سو رہا ہے، مگر دیوانہ دیوانگی کے عالم میں نکلا ہے، اور دیوانہ قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد میں دیوانے نے اپنے ساتھ پھاوڑا لے کر آیا ہے، قبر کو کھود لیا، مٹی کو ہٹا دیا۔ مٹی ہٹانے کے بعد میں وہ تختے نظر آئے، ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد میں دیوانے کو کفن نظر آ گیا، لاش نظر آ گئی۔ دیوانے نے اس لاش کو، اس لڑکی کی، شہزادی کی لاش کو کاندھے پہ رکھا، اپنی کٹیا میں لے کر آ گیا۔ لاش کو لا کر اپنی کٹیا میں رکھا، مصلی بچھایا، آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا، اے پروردگار، زندگی اور موت کا مالک تو ہے، مالک میری محبت سچی ہے، یا اللہ تو جسے چاہے جب چاہے زندگی دے، جب چاہے بے جان کر دے، تو مردوں میں جان ڈال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیوانہ فریاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ دیوانہ گویا یوں کہہ رہا ہے، خدایا مجھ پہ یہ احسان کر دے، میری مشکل کو تو آسان کر دے، جسے چاہے اسے تو زندگی دے، جسے چاہے اسے بے جان کر دے۔ دیوانے نے دعا کی ہے، دعا باب اجابت کو پہنچ گئی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک حکیم، ایک طبیب سر پہ دواؤں کا ٹوکرا رکھ کر آیا ہے، آگے بڑھا ہے، اس شہزادی کی نبض کو پکڑ کے دیکھا ہے، کہنے لگا فقیر رونے کا وقت نہیں ہے، دوائی نکالی، یہ دوائی پکڑ اس کے پیر کے تلووں پہ مل دے، ابھی یہ زندہ ہے، ابھی مری نہیں ہے پوری طرح سے، اس کا ابھی یہ سکتے کے عالم میں ہے، اس پر بے ہوشی طاری ہے۔ اللہ اکبر، دوا ملی گئی کہ اچانک اس مردہ جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس حکیم نے ایک دوائی اور نکالی، اس کی ناک میں قطرے ٹپکائے، جیسی ناک میں دوا کے قطرے ٹپکائے کہ اچانک لڑکی کو چھینک آئی، شہزادی چھینکی، چھینک جیسی آئی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ عجیب معاملہ ہوا ہے، دیوانے کی آنکھیں کھل اٹھی ہیں، چمک اٹھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ شہزادی اٹھ کے بیٹھی ہے، دیکھتی ہے میں کہاں ہوں، کہنے لگی میں کہاں ہوں، میں یہاں کیسے آ گئی؟ فقیر نے سارا قصہ سنا دیا، دیوانے نے ساری محبت کی داستان سنا دی، اپنی ساری صعوبتیں بھی بیان کر دی۔ جب لڑکی نے اتنا سنا، باحیا تھی، کہنے لگی اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، تمہارے لیے دی ہے، میں تو مر چکی تھی، زندگی پروردگار نے تمہارے لیے دی ہے، تو یہ جو خواب تمہارا ہے اس کو شرمندہ تعبیر کیا جائے، اس کو شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، جبکہ اس میں مشیت رب کی شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اس حکیم نے کہا تھا کہ میرا خادم موجود ہے، گواہ بنے گا، اور تم ابھی ایجاب و قبول کی رسم کو پورا کر لو، رسم ادا کر لو، نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، اسی وقت میں نکاح کر دیا گیا۔ لڑکی اب اس کٹیا میں زندگی گزارنے لگی، محل میں رہنے والی لڑکی کٹیا کے اندر اس جھونپڑی میں زندگی گزار رہی ہے، شب و روز زندگی کے اسی غربت میں گزر رہے ہیں، مگر وہ بڑی خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، مالک تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ آج کی ہماری عورتیں اپنے شوہروں سے ہزار شکوے کیا کرتی ہیں، ہزار فرمائشیں کیا کرتی ہیں، اور ایک چیز سب سے بڑی کیا ہے؟ بار بار گھومنے کی فرمائشیں، مجھے یہاں لے کے چلو، مجھے وہاں لے کے چلو، مجھے ادھر گھماؤ، مجھے ادھر گھماؤ، مجھے ہوٹل لے کے چلو، مجھے گارڈن لے کے چلو، یہ گھومنے کی فرمائشیں۔ آپ دیکھیں ہر جگہ تمہیں عورتیں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی۔ اسلام کہتا ہے پردے سے رہو، اپنی حفاظت کرو، مگر اسلام کا کلمہ پڑھنے والی ہر جگہ آپ کو بے پردہ گھومتی نظر آئی۔ وہ شہزادی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو اسی کٹیا کے اندر، اسی جھونپڑی کے اندر رکھا تھا، اس لیے کہ میں اب باہر نہیں نکلوں گی، سب کے لیے مر چکی ہوں، مگر جس کے لیے زندگی ملی ہے اب اسی کے ساتھ اسی کٹیا کے اندر مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا،
4 سال کا عرصہ گزرا. ادھر محل میں عجیب ماحول، ادھر محل کے اندر بادشاہ کی کیفیت یہ کہ بیٹی جوان رخصت ہوئی، بڑی محبت تھی بیٹی سے، بڑا پیار تھا بیٹی سے. بادشاہ اس غم کو برداشت نہ کر سکا، اس صدمے کو، اس کے دل پر اس صدمے کا بوجھ تھا. بادشاہ دینی کاموں میں لگ گیا، غریبوں کی مدد کرنے لگا، مسجدیں بنوانے لگا، مدرسوں میں آنے جانے لگا. اب یہ دین کے کاموں میں اتنا راغب و مائل ہو گیا، دین کی طرف اس کی رغبت اتنی زیادہ ہو گئی. اللہ اللہ، ایک دن ایک مدرسے کا معائنہ کرنے پہنچا، ایک مکتب کا معائنہ کرنے پہنچا. مکتب میں جب بچے اس نے دیکھے، بچوں نے اس کو سلام کیا ہے. بادشاہ کی نظر ایک بچے پہ پڑی، ایسا خوبصورت چہرہ، ایسا دلکش چہرہ کہ اس چہرے نے بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا. اللہ اکبر. بادشاہ نے اس پڑھانے والے معلم سے کہا تھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگے اس بچے کا باپ اس کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی فقیر ہے، وہ اس کو کبھی کبھی چھوڑنے آتا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا ہمارا حکم اس کو سنا دینا، وہ اس بچے کو لے کر ہمارے محل میں آ جائے. اب فقیر جب پہنچا مدرسہ، معلم نے کہا کہ حاکم کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، اس بچے کو لے کر پہنچنا ہے تمہیں دربار میں. حاکم کا حکم ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آخر کار اس بچے کو لے کر گھر آئے ہیں. شہزادی سے مشورہ کیا ہے. شہزادی کہہ رہی ہے کہ آج شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے اب کہ یہ راز جو ایک راز تھا، اب اس راز سے کہیں پردہ نہ اٹھ جائے. خیر کیا کرتے، مجبور تھے، بادشاہ کا حکم تھا. کہا ٹھیک ہے. فقیر نے ذرا حلیہ اپنا چینج کیا ہے، بچے کو لے کر فقیر چلا ہے، محل پہنچ گیا. محل میں پہنچنے کے بعد میں فقیر کو جب دیکھا، گود میں بچہ، فقیر کی دیوانے کی گود میں اس بچے کو بادشاہ نے دیکھا، فوراً کھڑا ہو گیا، بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لیا اور فوراً زنان خانے میں پہنچ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ جیسے زنان خانے میں پہنچا تو ملکہ کی نظر اس بچے پہ پڑ گئی، دوڑی دوڑی قریب آئی، کہنے لگی یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگے ایک فقیر دربار میں ہے، اس کا بچہ ہے. اللہ اکبر. ملکہ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی شباہت کو دیکھا، کہنے لگی او بادشاہ اس بچے پہ ذرا غور سے نظر ڈالو، اس بچے کو دیکھو، مرحوم شہزادی کا بچپن اسی طرح کا تھا، مرحوم شہزادی سے اس کی شکل کس قدر ملتی ہے. بادشاہ کہنے لگا ہاں اسی لیے تو میں نے اس کو بلایا ہے. کہنے لگی بادشاہ اس بچے کو اس فقیر سے لے لو، اس کو ہم محل میں رکھنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا فقیر سے معلوم کرنا پڑے گا، کوئی اپنے بچوں کو ایسے تو دیتا نہیں ہے. کہنے لگی اگر نہ دے تو دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ غریب لوگ ہیں، انہیں محل میں بلا لو، ان کے رہنے کا انتظام محل میں کر دو، محل میں آئیں گے، زندگی گزاریں گے، یہاں خوش رہیں گے اور بچہ بھی ہماری نظروں کے سامنے رہے گا. بادشاہ کو یہ تدبیر بڑی پسند آئی. بادشاہ نے جا کر فقیر سے کہا او فقیر، او دیوانے، یہ بچہ تیرا ملکہ کو بڑا پسند ہے، تو اس بچے کو ہمیں دے دے. بادشاہ سے وہ فقیر کہنے لگا حضور میں تو کسی قدر ان کی ملکہ کی خواہش کو دیکھ کر میں اگر بچے کو دے بھی دیتا، لیکن اس کی ماں بیچاری مر جائے گی بچے کے بغیر. اللہ اکبر. تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، تم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر ہمارے محل میں آ جاؤ، یہاں پر آ کر رہنے لگو، یہاں رہو، زندگی خوشی خوشی گزارو، بچہ بھی ہمارے سامنے رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فقیر نے کہا میں اپنی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں جب تک کہ میں اس کی ماں سے مشورہ نہ کر لوں. اللہ اکبر کبیرہ. بچے کی ماں سے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے. اب یہ بادشاہ کے دربار سے فقیر چلا ہے. بادشاہ کہنے لگا اگر تمہاری بیوی انکار کرے تو ملکہ خود تمہارے گھر تمہاری کٹیا میں پہنچ جائیں گی اور وہاں جا کر تمہاری بیوی کو راضی کر لیں گی. فقیر گھر پہ پہنچا،
کٹیا کے اندر ادھر سارا معاملہ شہزادی کو سنایا ہے، اور شہزادی نے جیسے سنا تو کہنے لگی کہ اب یہ راز چھپ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر ڈولی ایک اٹھ کر چلی ہے محل سے، اس میں ملکہ بیٹھی ہے، اور وہ سواری وہ پال کی پہنچی ہے۔ کہاں پہنچی ہے؟ اسی کٹیا میں فقیر کی پہنچی ہے۔ جیسے ہی وہ ملکہ اس کٹیا کے اندر پہنچی ہے، جیسے ہی اس نے شہزادی پہ نظر ڈالی، بے ساختہ زبان سے نکل پڑا، تو تو میری بیٹی ہے۔ وہ بھی کہنے لگی ہاں میری ماں، میں تیری بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس ملکہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ملکہ بڑی حیران ہے، تو مر چکی تھی 4 سال پہلے، تیرا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس شہزادی نے پوری داستان سنائی، پورا معاملہ سنا دیا۔ جب اس نے سنا تو حیران رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کہنے لگی اب تم یہاں کٹیا میں نہیں رہو گے، اب تم دونوں محل میں رہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خبر سارے شہر کے اندر پھیل گئی، خبر سارے شہر میں پھیلی۔ ادھر سارے شہر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، مشتاق ہیں دیکھیں تو صحیح، جو 4 سال پہلے مر گئی تھی زندہ کیسے ہو گئی۔ محل میں لایا گیا، استقبال کیا گیا، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی محل ہے، یہ وہی فقیر ہے، یہ وہی دیوانہ ہے۔ کل جب یہ دیوانہ محل میں آیا تھا، اس دیوانے کو اس محل سے مایوس لوٹا دیا گیا تھا۔ آج وہی محل ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ کل یہ اس محل میں آیا تھا، وزیر نے حیثیت کی بات کی تھی، اوقات کی بات کی تھی، آج اس محل میں واپس لوٹ کر آیا ہے۔ تو یہ دیوانہ اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ ولی عہد بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیوانہ محل میں آیا، استقبال ہوا۔ یہ دیوانہ آج شان و شوکت کے ساتھ ولی عہد بن کے آیا ہے۔ لوگوں یہ دیوانہ کوئی اور نہیں، یہ دیوانہ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ جب محل میں آئے تو سوچنے لگے میں نے سچی محبت کی شہزادی سے، جب میں نے دنیا میں شہزادی سے سچی محبت کی تو سچی محبت کا صلہ یہ ملا کہ میں بادشاہ بن گیا، ولی عہد بن گیا، بادشاہ کا جانشین بن گیا۔ اگر یہ محبت جو سچی محبت میں نے شہزادی سے کی، اگر میں ایسی ہی سچی محبت آمینہ کے لال سے کر لوں، مدینے کے سلطان سے کر لوں، تو اللہ میری عزتیں بڑھا دے گا، اللہ مجھے نہ جانے کن منزلوں پر فائز کر دے گا۔ پھر جب آقا سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، تو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بڑھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے منصب پر، عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ تو لوگوں محبت، یہ محبت نہیں جس محبت کے نام پر میرے نوجوانوں تم اپنی بہنوں کو گندی نظروں سے دیکھتے ہو، یہ نہیں۔ محبت کرنی ہے تو آمینہ کے لال سے محبت کرو، محبت کرنی ہے تو مدینے کے سلطان سے محبت کرو۔